وورث سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں مگر اس سے پہلے تھوڑا آگے تشریف جائیے تاکہ جو لیٹ کر بن گئے ان کو بھی جگہ مل سکے۔ آگے بڑھ درود بھیجیے گا محمد و آل تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو جناب سیدہ نے اس سے استدلال کیا۔ وورث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یعنی اس آیت میں واقعاً اس نظریے کے تابوت میں کلک ہوں۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ ایک باپ بیٹے تھے، داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے۔ وہ جو مذمومہ حدیث تھی جو کہ بالکل فالٹی، اس کے الفاظ کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء ہمارا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ کہ جس کا رسول کی میراث سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم کو بتانا ہوتا تو تم کو کیوں بتاتے؟ یعنی عمومی حکم تو نہیں ہے نا جو تم خود کہہ رہے ہو اس کے مطابق، یعنی واقعا اگر آپ غور کریں عمومی حکم ہے۔ عمومی حکم تو یہی ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ رشتہ داروں کے اندر ہی بعض سے قریب ہوتے ہیں، جو قریب والے ہیں ان کو حصہ ملے گا، جو دور والے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ جس پر گروہ ہے کہ پہلا گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ میراث کا، کہ اگر پہلے گروہ کے اندر کوئی ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں ہے، دوسرے گروہ میں کوئی ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نساء کے اندر، کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو دگنا حصہ ملے گا اور بیٹی اگر ہے تو اس کو ایک حصہ ملے گا، کوئی نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ بیٹی ہی کو سب کچھ ملے گا، یہ سب کدھر گیا؟ یہ قرآن مجید جو کہہ رہا تھا، کیا میرے بابا قرآن مجید کے خلاف کوئی حکم دیں گے؟ اور اگر پیغمبر اکرم کو بیان کرنا ہے تو تم کو کیوں بیان کرتے؟ یعنی تمہارا تو کوئی لینا دینا نہیں، تم تو میراث کے کسی حصے کے اندر نہیں آتے، تم کو کیوں بیان کریں؟ یعنی آپ کتنا یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو اگر بیان کرنا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بیان کریں گے کہ بیٹی یہ ایک عمومی حکم تھا مگر تم اس میں شامل نہیں ہو۔ تو پیغمبر اکرم جناب سیدہ کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہے کہ میرے بابا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، جو تم کہہ رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تم کہہ رہے ہو گروہ انبیاء، ایکچولی دیکھیے جب ایک چیز فیبریکیشن ہے نا، یہ جب بنائی گئی ہے تو بنانے والا بناتے ہوئے تو سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا بننا ہے، تو ہوا یہ کہ نحن معاشر الانبیاء، پیغمبر اکرم کی طرف نسبت دے کر معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے صرف پیغمبر نہیں، انبیاء کا سارے گروہ، جتنے بھی افراد ہیں گروہ انبیاء میں وہ سب کے سب، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، ورث سلیمان و داؤد، یہ آیت کیا ہے؟ یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں۔ ایک دوسری آیت جناب زکریا کی جو قرآن مجید نے بیان کی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر، ہب لی من لدنک ولییا۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں جو بیان فرمایا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کفیل تھے جناب مریم کے، اور وہ جب آئے ہیں جناب مریم کے پاس محراب میں تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ ظاہر ہے کہ وہ خدمت بیت المقدس کے لیے وقف تھے، ان کے کفیل جناب زکریا تھے، وہ ان کے پاس آتے تھے۔ جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھل پڑے بے موسم کے پھل، یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں آم پڑے ہوں تازہ، تو سردی کے موسم میں آم کہاں سے آتے؟ تو انہونی سی بات۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو مریم نے کہا سلام اللہ علیہا کہ یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، یہاں پر جناب زکریا علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی۔
یعنی اب ذرا اس پورے سیناریو کو سمجھیے گا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یعنی ان کے دل میں ایک کروٹ، ایک تڑپ پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ خدا جو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے الفاظ کیا ہے؟ حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے پروردگار میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بال بھی سفید ہو گئے، بڑھاپا مجھ پر چھا گیا، پوری گرفت میں آ چکا ہوں تیرے، لیکن اے پروردگار ابھی تمنا یہ ہے کہ تو مجھے اولاد عطا کر، ولی ایک بیٹا عطا کر، یرثنی جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اتنی صراحت کے ساتھ قرآن کی آیت موجود ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کہہ دیا کہ ہم گروہ انبیاء ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. وہ جناب زکریا علیہ السلام کی بات کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بات کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اب مسئلہ کیا ہے برادران عزیز؟ پرابلم کہاں تھی؟ میں تو بہت محتاط الفاظ میں صرف اس لیے کہ آپ تک بات پہنچے کہ موقف ہے کیا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ موقف ہے کہ موقف بڑا سمپل ہے. آل محمد نے ہمیں حدیث کے قبول کرنے کے لیے بھی معیار دیا، اور وہ یہ کہا کہ یاد رکھنا کوئی حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہو سکتی. قرآن کی وضاحت کر سکتی ہے، قرآن کی مخالف نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسی کوئی حدیث ملے تو اسے دیوار پر مار دینا، وہ ہمارا کال نہیں ہو سکتا. غور کیا کہ قرآن وہ معیار ہے کہ جس کے اوپر حدیث کے بھی صحت کو چیک کیا جاتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بابا قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ تو قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ پروردگار عالم ایک بات کہہ رہا ہے اور تم یہ بات کہہ رہے ہو، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث مذمومہ ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اب پرابلم کیا آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں، حدیث گڑھ لی گئی اور قرآن کے مقابلے پر لیا، اور الزام ہم پر ہے کہ ہم قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ. آپ انصاف کریں. واقعہ انہیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر جناب سیدہ ہماری بیوی، ہماری شہزادی، اسی سے استدلال کر، آپ قبول نہیں کر رہے تو انصاف تو کرو، کہیں پر تو رکو. اور پھر اس کے بعد حدیث کے مقابلے میں واقعاً جو حدیث ہوگی ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے. قرآن مجید کے بعد حدیث، تو اس کے موقع پر اب پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کاغذ اور قلم لا کر دو، کیوں نہیں دے رہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث کی بھی مخالفت ہو رہی ہے. نہ قرآن کے معاملے میں سنجیدگی ہے، نہ پیغمبر اکرم کی حدیث کے بارے میں سنجیدگی ہے. یہاں پر یہ آیت ڈیسائسو ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ہمارے محترم برادران اہل سنت کی آپ تفاسیر پڑھیں گے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو لکھا ہے نا یہاں پر ورثہ سلیمان و داؤدا، یہاں پر میراث سے مراد علم. اچھا ایک مرحلے کے لیے ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر ہے، اس میں کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کے کیس میں وہ جو کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے ایک وارث عطا کر، تو علم کے لیے وارث مانگنا کمال ہے. میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی خوف ہے، تو کس بارے میں خوف ہے کہ میرا علم کہیں چلا جائے؟ کیا بات ہے؟ ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ ایک غلطی، پھر اس کے بعد دوسری غلطی، پھر تیسری غلطی، یہ خود فساد ہے، پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. غور کیا؟ اب یہاں پر ذرا اس کو بھی سوچئے گا کہ یہ جو کہا گیا ورثہ سلیمان و داؤدا، یہاں پر علم مراد نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے واپس پڑھیے. میراث تو وہ ہے کہ جو ان کے ذریعے سے ملے گی. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کیا اعلان کیا؟ لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، سلیمان کو بھی علم دیا. میراث کی بات کہاں رہی؟ یعنی واقعا غور طلب ہے. پروردگار عالم نے پہلے کہا ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے وارث ہوئے علم کے اندر. نہ، خواہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو مت بدلو، اپنے نظریات کو بدلو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو. بات سیدھی اور صاف ہے. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت. ان سے جڑ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ گے. ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہی تمہارا مقدر ہے. پھر کبھی ادھر ہاتھ مارو گے، کبھی ادھر ہاتھ مارو گے، کبھی ادھر پیر رکھو گے، کبھی ادھر پیر رکھو گے، کبھی ادھر گرو گے، کبھی ادھر گرو گے. صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے.